اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ اللہ والو، جب کوئی بندہ بار بار کسی کام کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے اور بار بار کوئی نہ کوئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تب انسان اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ پھر اسے کسی بھی چیز پر بھروسہ نہیں رہتا۔ تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسے بہت سے کام پیش آتے ہیں جو ہمیں ناممکن اور مشکل لگتے ہیں۔ ہمیں ہی ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تو میں آج آپ کے لیے جو عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، یہ عمل کرنے کے بعد بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا عرش اور فرشتے بھی اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگتے ہیں کہ اس بندے کے لیے جس نے یہ عمل کیا ہوتا ہے۔ عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اللہ والو، مصروف ترین زندگی میں سے 10 منٹ نکال کر اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک مصیبت کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل ہو جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقین کریں میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، عمل بے حد آسان ہے۔ میرے ان پڑھ بہن بھائی بھی اس عمل کو آسانی سے کر لیں گے۔ اللہ والو، بہت ہی آسان اور مجرب عمل آپ کو بتانے لگی ہوں۔ ہر بندہ اس عمل کو بڑی ہی آسانی سے کر سکتا ہے۔ آج کا یہ عمل ایک نماز صلاۃ الحاجت کی 4 رکعت نوافل نماز کا عمل ہے۔ یہ بہت ہی جلالی عمل ہے۔ اس نماز کو ادا کرنے کے بعد جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت کا عرش بھی ہلنے لگتا ہے، اور جب اللہ رب العزت عرش سے فرماتا ہے کہ تو کیوں تھر تھر کانپ رہا ہے، تھر تھرا رہا ہے، تو جواب میں عرش کہتا ہے، اے اللہ، تیرا فلاں فلاں بندہ یہ نماز کے ذریعے تجھ سے اپنی حاجت پیش کر رہا ہے تو تو اسے عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو میں آج آپ کو اس نماز کا حوالہ بھی پیش کروں گی کہ یہ نماز کس کتاب سے ثابت ہے۔ یہ نماز ایک ایسی نماز ہے کہ اس نماز کو اگر کسی جنگل میں بھی ادا کیا جائے تو وہ جنگل بھی آپ کے تابع ہو جائے گا، یعنی جنگل میں رہنے والے جانور بھی آپ کا بال بھی بنکا نہیں کر سکتے۔ ایسی روحانی طاقت پوشیدہ ہے اس نماز میں۔ اس نماز کے ذریعے بڑی بڑی مشکلات اور بڑی بڑی حاجتیں اور مرادیں پوری کی جاتی ہیں۔ دنیا میں لاکھوں لوگوں نے آزمایا ہے۔ ویسے تو اس نماز کو بزرگان دین نے ایک رات یا پھر 3 رات ادا کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن ہم گناہگار بندے ہیں، ہمارے پاس ان بزرگان دین جیسا ایمان اور تقوی نہیں ہے، اسی لیے اس نماز کو لگاتار آپ نے 7 دن تک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کا کام بن جائے گا۔ بس اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے آپ نے اس نماز کو خلوص دل کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کے ناممکن اور بگڑے ہوئے کام کتنی آسانی سے بن جائیں گے۔ اور اگر آپ بھی اس نماز کو ادا کرنے والے ہیں تو اپنے عمل کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دینا یا پھر سبحان اللہ لکھ دینا۔ آپ کا نام لے کر آپ کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ نماز کے طریقے کی طرف آتے ہیں۔ نماز کے طریقے کی طرف اللہ والو، یہ 4 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نماز 2 رکعت کے ساتھ آپ نے ادا کرنی ہے۔ توجہ میرے بہن بھائی میری طرف کر لیں ذرا۔ آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں نماز حاجت کا۔
آپ نے 4 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے 2 رکعت کے ساتھ، یعنی کہ 2 رکعت کی نیت آپ نے کرنی ہے اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پھر دوبارہ 2 رکعت کی نیت کرنی ہے۔ ایک ساتھ آپ نے 4 رکعت نہیں پڑھنی۔ آپ کی جو بھی مشکل اور ناممکن حاجت ہے اس کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے آپ نے نماز کی نیت اس طریقے سے کرنی ہے۔ نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز نوافل صلاۃ الحاجت کی، واسطے اللہ رب العزت کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے، اللہ اکبر۔ اب اس نماز کی پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ نے سورہ اخلاص کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی کہ 41 مرتبہ اگر آپ نے قل هو اللہ پڑھنی ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ نے 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے۔ پھر رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 31 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی کہ الحمد شریف کے بعد آپ نے قل هو اللہ کو 31 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد اتحیات نماز کی طرح ادا کر لیں۔ اب آپ نے پھر سے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت نماز کی نیت کرنی ہے جیسے آپ نے پہلے کی تھی۔ اب یہ دوسری 2 رکعتیں نفل کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 21 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، یعنی کہ الحمد شریف کے بعد آپ نے قل هو اللہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ الحمد شریف کے بعد آپ نے قل هو اللہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر رکوع اور سجدہ تحیات کی نماز کی طرح ادا کر لیں۔ اب آپ نے نماز ادا کر لی۔ اللہ والو توجہ کے ساتھ سن لیں کہ آپ نے 4 رکعت نفل جو پڑھنے ہیں وہ 2 رکعت کر کے آپ نے پڑھنے ہیں، اور پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 31 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اتحیات پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جب آپ نے دوسرے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کر لی تو آپ نے پہلی رکعت میں سورہ اخلاص کے بعد 21 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کی 4 رکعت نماز ادا ہو جائے گی۔ اللہ والو نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھ کر کسی سے بات کیے بغیر 51 مرتبہ نماز والا درود ابراہیم پڑھنا ہے، یعنی کہ 51 بار آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پھر فوراً سجدے میں سر رکھ کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یا اللہ کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ پڑھنا ہے، شدت اور جذبات کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے آپ اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے بیٹھے ہوں، قدموں میں بیٹھے ہوں آپ، اس طرح آپ نے پڑھنا ہے کہ جیسے آپ اللہ رب العزت کو پکار رہے ہوں، اور جب آپ کی کیفیت یہ ہو جائے کہ آپ کو اللہ رب العزت جواب دے رہے ہیں، یا بدی اے میرے بندے میں حاضر ہوں، جب آپ کو اس طرح کی آپ کی کیفیت ہو جائے تو اس کے بعد آپ چاہیں تو سجدے میں ہی یا پھر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ جو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ دعا مانگے، لیکن صرف ایک ہی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ اب آپ کی یہ دعا اتنی طاقتور ہوگی جو اللہ رب العزت کے عرش کو ہلا کر رکھ دے گی۔ اگر آپ نے اس طریقے سے نماز ادا کی اور دعا مانگی تو انشاءاللہ تعالی العزیز ابھی آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا پاؤ گے کہ دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ گارنٹیڈ جلالی نماز کا عمل ہے۔
یہ کوئی ایسا ویسا وظیفہ نہیں ہے، یہ بہت ہی پر اثر اور جلالی وظیفہ ہے جو اسی وقت اثر کرتا ہے۔ اس پر آپ کو 24 گھنٹے انتظار نہیں کرنا پڑے گا، یا آپ کو 7 دن یا 10 دن انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ والو، سجدے میں سے سر اٹھانے سے پہلے اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ تو اللہ والو، ہر وظیفے کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 100% رزلٹ ملے تو آپ نے 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں، ان 3 کاموں کو، چاہے آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں چاہے آپ کوئی نہیں کر رہے۔ سب سے پہلا کام، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ آپ نے ادا کرنی ہے۔ اگر پہلے سے نہیں کرتے تو آج سے شروع کر دیں۔ دوسرا کام، آپ نے ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ جب بھی واش روم میں جائیں، اپنے ہینڈ واش کرنے لگیں، ہاتھ دھونے لگیں، تو آپ اسی ٹائم وضو بھی کر لیں۔ وہاں پہ کوئی ٹائم نہیں لگتا، 1 منٹ میں آپ فری ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ والو، کوشش کریں کہ ہر ٹائم باوضو رہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر تھوڑا بہت قرآن مجید، فرقان حمید کو کھولا کریں۔ چاہے 1 لائن پڑھیں، چاہے 1 سپارہ پڑھیں، چاہے 1 رکوع پڑھیں، لیکن اس کو کھولا کریں، محبت کے ساتھ سینے سے لگایا کریں۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ قرآن پاک کو چوم کر اپنے سینے سے لگاتے ہیں تو اللہ رب العزت صرف اس عمل کے بدلے 10 نیکیاں آپ کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ والو، تیسرا عمل جو بے حد ضروری ہے، توجہ میری طرف کر کے ذرا سنیے گا۔ آپ کا تیسرا عمل، آپ بد نظر نہ ہوں، یعنی کہ آپ کی نظر پاک ہو، آپ کی تنہائیاں پاک ہوں۔ آپ تنہائی میں بھی کوئی ایسا گناہ مرتب کرنے سے پہلے اپنے رب کریم سے ڈر جائیں کہ کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے ہر جگہ پر۔ تو اللہ رب العزت کے کرم سے دنیا آپ کو کبھی بھی جھکا نہیں سکتی۔ عزت، شہرت، دولت، پیسہ، گاڑی، بنگلہ، ضروریات زندگی کی تمام اشیاء، خوشیاں، سکون، برکت، ہر چیز آپ کو میسر ہوگی اللہ کی رحمت کے صدقے میں۔ تو اگر آپ یہ 3 کام اپنا لیتے ہیں، اللہ والو، اپنے موبائلوں کو صاف رکھیں۔ آج کل موبائلوں کی بیماری چھوت کی بیماری کی طرح ہمیں لگ چکی ہے۔ بڑے دیکھو، بچے دیکھو، ہر بندہ اپنے اپنے موبائل میں بزی ہے۔ کسی کو نہیں پتا کہ دوسرا بندہ اپنے موبائل میں کیا کر رہا ہے۔ اللہ والو، اپنے بچوں پر نظر رکھیں، اپنے بچوں کو نماز اور قرآن کی عادت ڈالیں جو ہم اپنے آگے ساتھ لے کر جانا ہے۔ یہ موبائل، یہ دنیا داری تو یہیں پہ رہ جانی ہے۔ آگے کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں، آخرت کا سامان یہاں سے کر کے جانا ہے۔ اللہ والو، اپنے بچوں کو بھی اس لائن پہ لگائیں اور خود بھی لگیں۔ آپ اپنے موبائل میں بھی کوئی ایسی چیز نہ رکھیں، کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں کہ آپ کو لگے کہ آپ گناہ مرتب کر رہے ہیں۔ تو اللہ والو، قیامت والے دن، روز محشر، جسم کے ایک ایک اذان بول کر بتانا ہے کہ یا اللہ، اس نے مجھ سے یہ گناہ کروایا، اس وقت اس نے یہ کروایا۔ تو اپنی نگاہ پاک رکھیں۔ جب آپ کی نگاہ پاک ہوگی تو آپ دنیا کے ہر گناہ سے پاک ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔